अब्बा मैं ये निकाह नहीं करूंगी। आप मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकती। जमील ने अनायत साहब के सामने खड़े होते हुए जिद्दी और हर धर्म लहजे में कहा था। सीरत बेगम ने जबत से जमील की तरफ देखा। वो उसे खाकान से निकाह करने के लिए समझा समझा कर थक गई थी, मगर जमील को उनकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। वो अब तक अपनी जिद पर कायम थी। अनायत साहब ने मोबाइल से नजरें हटाकर हैरानी से जमील की तरफ देखा था और फिर सवालिया नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखा था, जो जमील की इस हरकत पर पेचोताप खाते हुए उसे बुरी तरह घूर रही थी। अनायत साहब सीधे होकर बैठी और एक ठंडी सांस भरी। उन्हें जमील से किसी भी बात की उम्मीद थी, मगर इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस निकाह के लिए उनके सामने खड़ी होकर इनकार कर देगी। मैं तुम्हारे इनकार की वजह जान सकता हूँ? अनायत साहब ने संजीदा नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए नरम लहजे में सवाल किया। जमील ने ठंडी सांस भरकर अपने अब्बा की तरफ देखा, जो उसकी माँ की ही तरह उसे मलामती नजरों से घूर रहे थे। आप भी जानते हैं कि मैं क्यों इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। जमील ने उनसे बेसाख्ता निगाहें चुराई थी। अनायत साहब और सीरत बेगम ने यकवक्त एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि तुम इस रिश्ते से क्यों इनकार कर रही हो। खाकान और तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे दादा ने तय किया है, और अब ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है, इस बात को कबूल कर लो कि खाकान के साथ ही तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। अनायत साहब ने निहायत काबिल तरीद लहजे में कहा था। उनकी बात सुनकर जमील की आंखों में नमी उभर आई थी। उसे उम्मीद थी कि उसके अब्बा उसकी बात को समझेंगे, मगर उन्होंने भी उसकी बात सुनने और समझने से इनकार कर दिया था। जमील ने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा। आप लोग समझते क्यों नहीं? मुझे खाकान पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। जमील ने थकी हुई लहजे में कहा। तुम्हें खाकान क्यों नहीं पसंद? क्या कमी है उसमें? अच्छा भला जिम्मेदार लड़का है, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ है। मेरे ख्याल में तुम्हें उससे रिश्ते पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अनायत साहब ने हतमी लहजे में कहा था। लेकिन अब्बा, इस रिश्ते में मेरी मर्जी शामिल नहीं है। ये रिश्ता दादा ने उस वक्त तय किया था जब मुझे होश भी नहीं था। अब आप लोग इस रिश्ते को जबरन मेरे सर पे मुसल्लत कर रहे हैं। जमील ने भराए हुए लहजे में कहा था। सीरत बेगम और अनायत साहब ने जबत के मारे उसे देखा। जमील, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने अब्बा के सामने ये सारी बातें करते हुए? अगर हम तुम्हारे बारे में कोई फैसला करेंगे तो सोच समझ के ही करेंगे, तुम्हारी भलाई चाहेंगे। सीरत बेगम ने तल्ख नजरों से जमील को देखते हुए कहा। अब तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। सीरत बेगम ने सख्त लहजे में जमील से कहा, और जमील ने अपने अब्बा की तरफ देखा और फिर पांव पटकती हुई कमरे से निकल गई। जमील के जाने के बाद सीरत बेगम ने अनायत साहब की तरफ देखा, जो उस वक्त गहरी सोच में मगन थे। आप फिक्र मत करें, वो अभी बच्ची है, मैं उसे समझाऊंगी तो समझ जाएगी। इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं, सीरत बेगम ने संभल कर कहा। अनायत साहब ने उनकी तरफ देखा। मुझे हमेशा से यही लगता था कि जमील इस रिश्ते से खुश नहीं है, मगर मैं इसे अपना वहम समझता रहा। मगर आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि जमील वाकई इस रिश्ते से कभी खुश नहीं थी। मगर मैं खाकान से जमील का रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। जमील के लिए खाकान से बेहतर कोई नहीं, वही उसकी जिद्दी तबीयत को संभाल सकता है। जमील मेरी अकलौती बेटी है, मैं अपने बाद उसके मामले में सिर्फ खाकान पे एतबार कर सकता हूँ। अनायत साहब के चेहरे पर तफक्कर की लकीरें थी, जबकि सीरत बेगम ठंडी सांस भर के रह गई। वो दिल ही दिल में जमील का दिमाग ठिकाने लगाने का फैसला कर चुकी थी, मगर फिलहाल वो खामोश थी। वो अनायत साहब के सामने कुछ कहकर मजीद उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। जमील यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। अभी तक उसे ड्राइवर लेने नहीं आया था। वो यूनिवर्सिटी के गेट के पास ही खड़ी थी। वहां से उसके ग्रुप के कुछ लोग भी थे। उनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थी। जमील उनसे बातों में मसरूफ थी। उसी में उसका बेहतरीन दोस्त शहान भी शामिल था। वो जमील के अच्छे और बेहतरीन दोस्तों में से एक था। जमील की उससे बहुत बनती थी। शहान भी जमील को अपना अच्छा दोस्त मानता था। उस वक्त वो भी जमील और शहान बातें कर रही थी। जमील शहान की किसी बात पे हंस रही थी। उसी हंसना में खाकान की गाड़ी उन दोनों की तरफ आकर रुकी। खाकान को देखकर जमील की हंसी को ब्रेक लग गई। उसके चेहरे से फौरी तौर पर हंसी रुखसत हो गई। खाकान ने भी जमील को किसी लड़के के साथ हंसते मुस्कुराते देख लिया था। खाकान के माथे की रगें तन सी गई थी। उसकी गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्त हो गई और उसने घूर कर खा जाने वाली नजरों से जमील की तरफ देखा, जबकि खाकान को अपनी जानिब ऐसे देखते पाकर जमील के गले में गिरटी सी उभर कर मादूम हुई। जमील शहान को खुदा हाफिज कहते हुए खाकान की गाड़ी की सिमत बढ़ गई और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर उसके बराबर में बैठ गई। खाकान ने मुड़कर फुर्सत से उसकी तरफ देखा, जो उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। ये लड़का कौन था और तुम उसके साथ क्या कर रही थी? खाकान ने सर्द लहजे में उसे सवाल किया। जमील ने चूक कर खाकान की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर हैरानी उभरी। ये कैसे सवाल है, और आप मुझसे किस लहजे में बात कर रही है? जमील को खाकान के सवाल से ज्यादा उसके लहजे पे गुस्सा आया था, इसलिए उसने भी बदले में उसी लहजे में इससे सवाल किया। उसे खाकान का ये रवैया बहुत ही बुरा लगा था। मैंने तुमसे जितना पूछा है बस उतना ही जवाब दो, मेरे सामने ज्यादा जबान चलाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। खाकान ने अब की बार गुस्से में उसका बाजू सख्ती से थामा। जमील ने बेयकीनी से खाकान की तरफ देखा और फिर उसके मजबूत हाथों से कैद अपने बाजू की तरफ देखा। खाकान, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। जमील की आंखों में आंसू उभर आए थे। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए नम लहजे में खाकान से कहा, मुझे जवाब दो, वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम इतना हंस हंस की बातें कर रही थी? उसके इतने करीब खड़ी थी। खाकान के लहजे में एक तपिश सी थी, जबकि जमील का दिमाग साए साए करने लगा था।
خاقان وہ میرا دوست ہے اور کچھ نہیں. آپ کس طرح یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ زمین نے شکی نظروں سے خاقان کی طرف دیکھتے ہوئے بے یقینی سے لہجے میں کہا تھا. تم بھول رہی ہو کہ شاید تم میری منگیتر ہو اور ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے، اور مجھے یہ بات ہرگز بھی پسند نہیں کہ میری ہونے والی بیوی اس طرح سے غیر مردوں سے باتیں کرے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرے. خاقان نے اپنی سرخ آنکھیں زمل کی بے یقین آنکھوں میں گاڑے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تھا، جبکہ زمل کی آنکھیں جلنے لگی تھی. آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ زمل نے جلتے ہوئے لہجے میں اس سے سوال کیا. خاقان نے اس کا ہاتھ چھوڑ کے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا، جبکہ زمل سن سے اسے دیکھتی رہ گئی. خاقان کی خاموشی نے زمین کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی. اگر وہ اس پہ شک نہیں کرتا تو اس نے اپنے جملے کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ مگر وہ تو اس سے منہ موڑے خاموش سے بیٹھا ہوا تھا. زمین کے اندر چند سے کچھ ٹوٹا. خاقان پہلے بھی اسے روک ٹوک کرتا تھا، اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا، مگر آج وہ اس کے کردار پہ شک کر رہا تھا، اور یہ بات زمین کی برداشت سے باہر تھی. جبکہ زمین کو کسی غیر مرد کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر خاقان کا دل جلنے لگا تھا، اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا. اس لیے وہ زمین پر بری طرح برس پڑا تھا. وہ زمین کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور زمین اس کی یہ بات سمجھ نہ سکی. وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ خاقان اس پہ شک کر رہا تھا، جبکہ خاقان اس پہ شک نہیں کر رہا تھا. وہ اسے پوچھ رہا تھا، اس پہ اپنا حق جتا رہا تھا. مگر زمین کو ان لفظوں سے زیادہ اس کے رویے نے تکلیف دی تھی. وہ خاقان سے ہمیشہ بدزن رہی تھی، مگر آج کی واقعے نے خاقان سے اس کی بدزنی میں مزید اضافہ کر دیا. وہ اسی لمحے خاقان سے بری طرح متفکر ہو گئی. خاقان نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھائی. زمین نے منہ موڑ لیا تھا. سارے راستے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی. نہ ہی خاقان نے کچھ کہا اور نہ ہی زمین نے کچھ کہنے کی کوشش کی. کچھ دیر بعد گھر آ گیا تھا. زمین نے خاموشی سے گاڑی سے اترنا چاہا تھا، مگر خاقان نے خود کار طریقے سے گاڑی کو لاک کر دی. زمین نے بل کھا کر پلٹ کر خاقان کو دیکھا. تم آئندہ مجھے اس لڑکے کے ساتھ دکھائی دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، خاقان نے دھمکی بھرے لہجے میں اس سے کہا، اور زمین نے لب بھیج کر اس کی طرف دیکھا. آپ مجھ پہ پابندی لگانے والے کوئی نہیں ہوتی، زمین نے اس کی لہجے میں کہا. شاید تم ہمارا رشتہ بھول رہی ہو یا پھر تمہیں یاد دلانا پڑے گا، خاقان نے تپے ہوئے لہجے میں کہا. یہ رشتہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے. امی اور ابا نے جبرن یہ رشتہ مجھ پہ مسلط کر دیا ہے، ورنہ میں ہرگز بھی آپ جیسے انسان سے شادی کرنے کی حامی نہ بھروں. زمین نے خاقان کی طرف دیکھتے ہوئے نم لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات سن کے خاقان کا دماغ غصے سے اڑا. اگر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کیا اس لڑکی سے کرنا چاہتی ہو؟ خاقان نے سلگتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، جبکہ اس کا سوال سن کر زمین نے ملامت سے اس کی طرف دیکھا. نین کٹورے پانیوں سے بھر گئے تھے. ہاں کرنا چاہتی ہوں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، کیونکہ میں ہرگز بھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی. آپ جیسے شخص کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں، زمین نے غصے اور نفرت سے کہا. خاقان نے گاڑی کا لاک کھول دیا اور زمین گاڑی سے اتر کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ خاقان نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا اور زمین پر شدید غصہ آیا تھا. وہ ضبط کر کے رہ گیا. جو لڑکی اس کی منگیتر تھی وہی اس کے سامنے بیٹھ کر کسی اور کے لیے اپنی پسندگی کا اظہار کر رہی تھی. خاقان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے. وہ زمین سے محبت کرتا تھا، اس کی زبان سے کسی اور کا نام بھی سننا اسے گوارا نہیں تھا. تو وہ یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ خاقان غصے میں گھر پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا. اس نے غصے سے میز پر ٹھوکر ماری تھی. وہ کیسے زمین کے منہ سے کسی اور کا نام سن سکتا تھا؟ اس کے دماغ کی رگیں پھولنے لگی. وہ کافی دیر تک خاموشی سے اپنا سر تھامے بیٹھا رہا. اسے رہ رہ کر زمین پہ شدید غصہ آ رہا تھا. وہ اس کی منگیتر ہو کر دھڑلے سے کسی اور شخص کا نام لے رہی تھی. یہ سوچ کر ہی خاقان پاگل ہوا جا رہا تھا، اور یہ سوچ اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی. خاقان اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی ماں کے کمرے کی طرف گیا. سریا بیگم اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی تھی. خاقان انہیں دیکھ کر دروازے میں ہی رک گیا. سریا بیگم نے سلام پھیر کر خاقان کو دیکھا. اندر آ جاؤ بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ خاقان کو دروازے کے فریم میں اس طرح دیکھ کر انہوں نے نرمی سے کہا. خاقان تھکا تھکا سا ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. وہ سر جھکائے خاموش سا بیٹھا ہوا تھا. سریا بیگم نے محبت سے اپنے لگتے جگر کی طرف دیکھا. خاقان کیا ہوا بیٹا، کچھ پریشانی ہے کیا؟ وہ ماں تھی، اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر ایک لمحے میں ہی پہچان گئی تھی کہ ضرور کوئی مسئلہ ہے. خاقان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور گہری سانس اپنے اندر کھینچی. امی، میں زمین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور رخصتی بھی جلد چاہتا ہوں، خاقان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. سریا بیگم نے بری طرح چونک کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا. خاقان، ابھی تو زمین پڑھ رہی ہے، اتنی کیا جلدی ہے شادی کی؟ اور تمہارے چچا ویسے بھی ابھی زمین کی شادی نہیں کریں گے، وہ ابھی چھوٹی ہے، سریا بیگم نے حیرانی سے اس سے کہا. خاقان نے زمین سے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا. امی، زمین شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے، اسے کس نے منع کیا؟ میں بس اس سے نکاح چاہتا ہوں، اسے اپنے نام کرنا چاہتا ہوں. اب بس چچا جان سے جا کر میری اور زمین کے نکاح کی بات کریں. میں جلد از جلد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی رخصتی کی تاریخ بھی رکھ دیجیے گا. اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، خاقان نے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ کہا، جبکہ سریا بیگم نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا. وہ خاقان کی اس قدر جلد بازی کی وجہ نہ سمجھ سکی. خاقان، تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ تیاری کرنے کے لیے کچھ وقت تو دو. جلدی نکاح میں تیاریاں کیسے ہوں گی؟ ابھی مجھے تمہارے چچا سے بھی بات کرنی ہے، پتہ نہیں وہ اچانک نکاح کرنے کو مانیں گی بھی یا نہیں. سریا بیگم نے اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر خاقان تو جیسے اب کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھا.
وہ بس زمیل کو حاصل کر لینا چاہتا تھا، اسے اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ زمیل کی باتوں نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ جس لڑکی سے شدت سے محبت کرتا تھا وہی لڑکی اس کی محبت سے انکاری ہو گئی تھی، اس کے اوپر کسی دوسرے شخص کو فوقیت دے رہی تھی، اور یہ بات خاقان کی برداشت سے بالکل باہر تھی۔ امی بس، کل آپ چچا جان کے گھر جا کر زمیل اور میرے نکاح کی بات کریں، خاقان نے بھی ضدی لہجے میں کہا۔ اب کی بار سریا بیگم کو خاموش ہونا ہی پڑا۔ کوئی بات ضرور تھی، ورنہ خاقان کسی بات پر اتنا زور نہیں دیتا تھا۔ وہ تو ٹھنڈے مزاج کا تھا، اگر اسے کوئی بات بری لگتی تو وہ نظر انداز کر دیا کرتا تھا، مگر جانے اسے اچانک کیا ہو گیا تھا۔ خاقان اپنے کمرے میں آ گیا اور سریا بیگم سراج صاحب کے ساتھ عنایت صاحب کے گھر زمیل اور خاقان کی نکاح کی بات کرنے چلی گئی۔ بھابی، زمیل آپ کی بیٹی ہے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ عنایت صاحب نے زمیل اور خاقان کی نکاح کی حامی بھی بھر لی تھی، اور زمیل کلس کر رہ گئی۔ وہ اس رشتے سے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر عنایت صاحب اور سیرت بیگم نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ اتنی بہترین رشتے سے انکار کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ جبکہ زمیل کو خاقان کی یہ حرکت بری لگی تھی، وہ اس پر شک کر رہا تھا، اور پھر اس سے اتنی جلد بازی میں نکاح بھی کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پیچو تاپ کھا رہی تھی۔ زمیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خاقان کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایک طرف وہ اس پہ شک کر رہا تھا، اور دوسری طرف اسے شادی کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ یہ بات زمیل کی سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر خاقان کو واقعی اس پہ شک تھا تو پھر اسے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا، اور اگر شک نہیں تھا تو پھر اس نے شایان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کی۔ زمیل کے دل میں خاقان کے لیے جو احساسات تھے وہ اب غصے اور مایوسی میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس کے بابا اور تائی اماں نے فیصلہ کر لیا تھا، اور اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ زمیل نے سوچا کہ شاید خاقان نے غصے میں یہ قدم اٹھایا ہو، لیکن پھر اسے یہ بھی خیال آیا کہ شادی جیسا اہم فیصلہ کوئی غصے میں نہیں کرتا۔ یہ سوچ کر اس کا دل اور بھی زیادہ بیٹھنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ خاقان ایک سمجھدار اور ذمہ دار انسان ہے، لیکن اس کی یہ حرکت بالکل بھی سمجھ سے باہر تھی۔ زمیل کو لگ رہا تھا کہ اس کی پوری زندگی ایک لمحے میں بدل گئی ہے، اور اسے اس میں کوئی کہنے کا حق نہیں دیا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آسمان کی طرف تکتی رہی، اور دل ہی دل میں دعا مانگتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اگر خاقان میں انا تھی تو زمیل میں بھی ضد تھی۔ زمیل سفید ہلکے رنگ کے جوڑے میں ملبوس دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ موقع کی مناسبت سے ہلکا میک اپ کیا گیا تھا، اور کتھی بالوں کو سیٹ کر کے ایک جانب ڈالا گیا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نکاح کا انتظام عنایت صاحب نے اپنے گھر کے لان میں ہی کیا تھا۔ پورا لان سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ لان کے بیچوں بیچ سٹیج بنایا گیا، وہ سٹیج سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ زمیل دلہن بنی بیٹھی انہی پھولوں کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کا شور اٹھا۔ زمیل اور خاقان کے درمیان میں پھولوں کی چادر تان دی گئی۔ خاقان سفید رنگ کی کاٹن شلوار قمیض میں ملبوس تھا، اس نے سفید رنگ کی واسکٹ پہن رکھی تھی، جبکہ زمیل کا چہرہ سرخ رنگ کے گھونگھٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے زمیل کے ہاتھ کانپے تھے، جبکہ خاقان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد درمیان سے پھولوں کی چادر ہٹا دی گئی۔ زمیل کو خاقان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ خاقان نے نظر بھر کر زمیل کی طرف دیکھا، جبکہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار بھی خاقان کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور خاقان تو جیسے اسے دیکھ کر سانس لینا تک بھول گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ بس یوں ہی زمیل کو دیکھتا رہے، وہ اسے اپنی آنکھوں میں سمو لینا چاہتا تھا، مگر زمیل تو اس سے بالکل انجان بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں زمیل کی یونیورسٹی کے دوست اس کے پاس آئے، انہیں میں شایان بھی شامل تھا۔ شایان کو دیکھ کر خاقان کے ماتھے کی رگیں ابھری۔ اس نے غصے سے زمیل کی طرف دیکھا، مگر زمیل خاقان کو مکمل طور پر نظر انداز کی اپنے دوستے سے ملنے ملانے میں مصروف تھی۔ یہ سب دیکھ کر خاقان کا دل جلنے لگا۔ زمیل کے دوست خاقان سے بھی مل رہے تھے اور اسے مبارکباد دے رہے تھے، مگر خاقان کی توجہ مکمل طور پر زمیل اور شاہان کی طرف تھی۔ شاہان اور زمیل آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ خاقان کے پہلو میں رکھا دل جل اٹھا، جبکہ زمیل کو خاقان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ شایان کے ساتھ مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے چلے گئی۔ زمیل واپس بیٹھ گئی۔ تم تو مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر کیوں راضی ہوئی؟ چچا جان کو انکار کر دیتی، تمہارے ساتھ کسی نے جبر تو نہیں کیا تھا؟ خاقان نے سرد اور خشک لہجے میں کہا۔ زمیل اس کے منہ سے اپنے لیے کوئی اچھی بات سننا چاہتی تھی، اپنی تعریف سننا چاہتی تھی، مگر وہ تو جیسے انگارے چبائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زمیل پر طنز کے تیر پھینکے۔ زمیل نے اس کی جانب ضبط سے دیکھا۔ خاقان کو زمیل کی آنکھیں سرخ تپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت تو خاقان کی زبان سے اپنے لیے یہ سب نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے ابا کو اس رشتے سے انکار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی، اور میں بھی ابا کو نہیں بتا سکی کہ آپ کس قدر چھوٹے ذہن کی شکی مزاج انسان ہیں۔ زمیل نے تپے ہوئے لہجے میں اسے کہا۔ اس کی بات سن کر خاقان نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہیں زمیل کا دماغ درست کر دے، مگر وہ خود پر ضبط کر گیا۔ تم نے اس لڑکی کو ہمارے نکاح میں کیوں بلایا؟ خاقان نے کاردار لہجے میں سوال کیا۔ زمیل کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ میں تم پہ پابندی لگانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کون ہوں۔ اب تم پر صرف میرا حق ہے، اور یہ حق اب مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہاں تک کہ تم بھی نہیں۔ خاقان نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ خاقان، اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں تو آپ کو مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، زمیل نے اپنے آنسوں پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ خاقان کی آنکھوں میں شعلے جلنے لگے۔ کیوں؟
اگر تمہیں مجھ سے نکاح نہیں کرنا تھا تو کس سے کرنا تھا؟ خاقان کا سوال برچھی بن کر اس کے دل میں اترا۔ میں شاہان سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ سن لیا آپ نے؟ آپ جیسے شکی مزاج انسان کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ زمین کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ خاقان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بند کی۔ ان دونوں کے درمیان انا کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر خاقان کی غلطی تھی تو زمین کی بھی غلطی تھی۔ خاقان اس کے منہ سے کسی اور کا نام نہیں سن سکتا تھا، مگر زمین نے اس کے سامنے ایک غیر شخص کا نام لیا، اور یہ بات خاقان کی برداشت سے اب باہر تھی۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا جبکہ زمین سن بیٹھی رہ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ خاقان کے ساتھ رخصتی سے انکار کر دے گی، اس کے ساتھ رخصت نہیں ہوگی۔ دوسری جانب شاہان کا نام سن کر اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ زمین کے دل میں خاقان کے لیے غلط فہمی تھی تو خاقان نے اسے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوسری جانب زمین نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نکاح کے بعد زمین مسلسل روئی جا رہی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سیرت بیگم زمین کے کمرے میں آئی اور انہوں نے زمین کو اس طرح روتے دیکھ کر وہ ہل کے رہ گئی۔ وہ تڑپ کر اپنی بیٹی کی طرف بڑھی۔ نیچے سب لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دور کے مہمان جا چکے تھے جبکہ خاندان والے ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سراج صاحب، سریا بیگم اور خاقان بھی وہاں موجود تھا۔ کچن میں چائے بن رہی تھی جبکہ سب لوگ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ خاقان تو وہاں سے جانا چاہتا تھا مگر اپنے ماں باپ کی وجہ سے اسے بیٹھنا پڑا، اور اسے لگا تھا کہ ابھی ان لوگوں کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ سر جھکائے اپنے موبائل میں مصروف تھا جبکہ زمین سیرت بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ زمین، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ سیرت بیگم نے نرم لہجے میں اسے سوال کیا۔ زمین نے سرخ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، میں خاقان کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اب میں مزید اس رشتے کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ لوگ یہ رشتہ ختم کر دیں ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ زمین نے بے تحاشا روتے ہوئے سیرت بیگم سے کہا۔ سیرت بیگم نے حیرانی اور بے یقینی سے زمین کی سمت دیکھا اور پھر خوفزدہ نظروں سے زمین کے کمرے کے دروازے کی سمت دیکھا۔ انہیں ڈر تھا یہ بات کوئی اور نہ سن لے، اس لیے وہ گھبرا گئی تھی۔ زمین، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے تمہارا اور خاقان کا نکاح ہوا ہے اور تم اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال رہی ہو۔ سیرت بیگم نے زمین کو پوری طرح سے ڈانٹ دیا۔ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ زمین کی بات کوئی اور سنے اور گھر میں ایک نیا تماشا کھڑا ہو، اس لیے انہوں نے فوری طور پر زمین کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ امی، اب آپ لوگ مجھے مزید خاموش نہیں کروا سکتے۔ میں خاقان کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ میں اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی۔ زمین نے روتے ہوئے کہا۔ زمین، چپ کر جاؤ، کوئی سن لے گا تو گھر میں قیامت آ جائے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تمہارا نکاح ہوا ہے اور تم منہ سے کیسے الفاظ نکال رہی ہو؟ سیرت بیگم نے اس کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا۔ وہ بے بسی سے زمین کو دیکھ رہی تھی جو ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ زمین، نیچے سب بیٹھے ہیں، تمہاری بات کسی نے سن لی تو اچھا نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے خاموش ہو جاؤ، ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ سیرت بیگم اسے کسی طرح خاموش کروانا چاہتی تھی مگر زمین کے رونے میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں کیوں چپ ہو جاؤں؟ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی تو آپ لوگ میرے ساتھ جبر نہیں کر سکتی۔ میں پہلے بھی خاقان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی مگر آپ لوگوں نے مجھے اس سے نکاح کرنے پہ مجبور کر دیا۔ میں ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی جو مجھ پر اور میرے کردار پہ شک کرے، اس لیے آپ ابھی جا کر ابا کو کہہ دیں اور یہ رشتہ ختم کر دیں۔ زمین نے چیختے ہوئے کہا۔ زمین کی آواز باہر بیٹھے سب لوگوں نے سنی۔ سب لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جبکہ خاقان نے ناگواری سے زمین کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اب اس کی آواز باہر آ رہی تھی۔ زمین، چپ کر جاؤ، بس بہت ہو گیا، جو بھی معاملہ ہے ہم بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں، تم اس وقت جذبات سے کام لے رہی ہو۔ سیرت بیگم نے سختی سے اس سے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو میں خود جا کر ابا سے بات کروں گی، زمین نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس کی نظر دروازے کی فریم میں خاقان پہ پڑی۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا سرد نظروں سے زمین کو دیکھ رہا تھا جبکہ خاقان کو دیکھ کر سیرت بیگم کے ہوش اڑ گئے۔ زمین نے نفرت سے نگاہیں پھیلی۔ خاقان چلتا ہوا اندر آیا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور جلد ہی رخصتی ہونے والی ہے، یہ سب تماشا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خاقان نے زمین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے برفیلے لہجے میں کہا۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی، زمین نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ رونے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ خاقان نے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ابھی بھی دلہن بنی اس کے سامنے کھڑی تھی مگر اس کی آنکھوں میں لگا کاجل پھیل چکا تھا۔ زمین، اس وقت گھر میں بہت سے لوگ موجود ہیں، سب کے سامنے مجھے اور خود کو تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خاقان نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا جبکہ سیرت بیگم ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تماشا تو آپ نے ہمارے رشتے کو بنایا ہے۔ زمین نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے برابر میں سے نکل کر کمرے سے باہر گئی۔ خاقان اور سیرت بیگم دونوں ہی اس کے پیچھے گئے تھے۔ زمین عنایت صاحب کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ خاقان اور سیرت بیگم بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ زمین، اپنے کمرے میں چلو یہاں سے۔ سیرت بیگم ایک بار پھر سے اس کے قریب آئی مگر زمین نے اس سے اپنا بازو چھڑایا اور اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا، میں خاقان سے اس رشتے کو نہیں مانتی، آپ لوگوں نے زبردستی میرا نکاح کیا اس سے۔ جو شخص مجھ پہ یقین نہیں کرتا، میرے کردار پہ شک کرتا ہے، میں ہرگز ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زمین نے بے دردی سے اپنے چہرے پہ بہنے والے آنسوں کو اپنے ہاتھ کی پوچھ سے پوچھا تھا۔ اس کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ لاؤنج میں گونج اٹھی تھی۔ خاقان نے ضبط کی انتہا کو چھوتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کا دماغ درست کر دے مگر وہ فی الحال کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خاقان، زمین یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سراج صاحب نے خاقان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔
खाकान ने जमील की तरफ देखा और फिर अपने बाबा की सिमत देखा। बाबा, अगर जमील और मेरे दरमियान कोई बहस हो गई है तो इसे सबके सामने इस तरह से तमाशा करने की क्या जरूरत है? खाकान ने सख्त लहजे में जमील को देखते हुए कहा था। सब लोग तमाशाई बने खड़े उन दोनों को देख रहे थे, जबकि खाकान को जमील पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं तमाशा कर रही हूँ? अभी भी मेरी गलती है जब आप मेरे किरदार पे इल्जाम लगा रहे हैं, मुझ पर शक कर रही है। आपकी गलती नहीं। आप कैसे किसी और के साथ मेरा नाम जोड़ सकते हैं? जमील ने उसके लहजे में उसे जवाब दिया। मैंने उसके साथ तुम्हारा नाम नहीं जोड़ा था। बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ उस शख्स से दूर रहने को कहा था, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा था। मगर तुम्हें मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए मौका चाहिए था और वो मौका तुम्हें मिल गया था। क्या मैं ये बात नहीं जानता था कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? खाकान ने सर्द लहजे में तल्खी से कहा। तुम दोनों के दरमियान जो भी मसला है वो तुम दोनों को बात करके हल कर लेना चाहिए। तुम दोनों के दरमियान सिर्फ गलत फहमी है और कुछ नहीं। बातचीत से मसले का हल निकल आता है। सिराज साहब ने नरमी से जमील और खाकान को देखते हुए कहा। नहीं, मैं अब इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहती। इनसे कहे मुझे अभी तलाक दे। जमील ने जिद्दी लहजे में कहा, जबकि जमील के मुंह से तलाक का लफ्ज सुनकर एकदम ही गहरा सन्नाटा छा गया। खाकान ने बेयकीनी से जमील को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जमील जज्बात में आकर इस कदर अहमकाना बात करेगी। जमील, अगर तुमने एक और लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाकान बुरी तरह से उस पर धाड़ा। खाकान की धार सुनकर जमील का दिल लरस के रह गया। जमील, ये क्या कह रही हो? चुप हो जाओ खुदा के लिए। सीरत बेगम ने जमील को चुप करवाने की कोशिश करते हुए कहा। बस बहुत हुआ अब। मैं मजीद कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको अभी फैसला करना होगा। या तो आप अपनी बेटी को इसी वक्त मेरे साथ रुखसत कर दें या मैं अभी इसी वक्त इसे तलाक दे दूंगा। खाकान ने जमील की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखते हुए अटल लहजे में कहा, जबकि खाकान की बात सुनकर अनाया साहब के दिल में हुक से उठी थी। अब इन दोनों के निकाह को कुछ ही देर हुई थी। एक जानिब उनकी बेटी खड़ी तलाक मांग रही थी तो दूसरी जानिब उनका दामाद भी उसे तलाक देने को तैयार हो गया था। दोनों ही अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं थे। इस अना की जंग में कोई भी जीतने वाला नहीं था। हार दोनों की होनी थी और इसी वक्त दोनों ही ये बात समझने को तैयार नहीं थे। खाकान को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो जो कह रहा है कर गुजरेगा। अनाया साहब उन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते थे। वो अपनी बेटी के दामन पर तलाक का दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। दोनों इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। मगर इस वक्त दोनों इस रिश्ते को तोड़ने के दहाने पे खड़े थे। खाकान बेटा, तुम ही कुछ अकल से काम लो। रिश्ते इस तरह से नहीं जुड़ते। तुम तो तलाक का नाम न लो अपनी जबान से। सुरैया बेगम ने खाकान को समझाने की कोशिश की। अम्मी, मुझे अभी रुखसती चाहिए, वरना मुझे इसे तलाक देने में एक लम्हा लगेगा और कोई भी मुझे रोक नहीं सकेगा। खाकान ने सुर्ख नजरें जमील के भीगे हुए चेहरे पे गाड़ते हुए कहा। अनाया साहब ने जमील के सर पे हाथ रखा और आगे बढ़ के जमील का हाथ खाकान के मजबूत हाथों में दे दिया। जमील ने बेयकीनी से अपने बाबा की तरफ देखते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर खाकान उसे अपने साथ घसीटता हुआ वहां से ले निकला। जमील किसी बेजान लाश की मानित उसके पीछे जा रही थी। वो उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर खाकान उसे अपने साथ लेकर बाहर की जानिब बढ़ गया। सिराज साहब और सुरैया बेगम भी उसके पीछे आ गए थे, मगर जब तक खाकान जमील को गाड़ी में धकेल चुका था। अगर तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज निकला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। खाकान ने उसे धमकी दी थी और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जब तक सिराज साहब और सुरैया बेगम भी गाड़ी में बैठ गए थे। खाकान को इस कदर गुस्से में देखकर गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ वक्फे वक्फे से जमील की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। खाकान गाड़ी रोककर गाड़ी से उतरी और कुछ बोले बगैर तेजी से अपने कमरे में चला गया। वो इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। वो सख्त गुस्से में था। सुरैया बेगम ही जमील को गाड़ी से उतारकर अंदर लेकर आई और उसे सोफे पे बिठा दिया। रो रो कर जमील की हालत बुरी हो गई थी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियां बन गई थी। सुरैया बेगम ने गिलास उसके लबों से लगाया। जमील ने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। सुरैया बेगम ने नफी में सर हिलाते हुए जमील को देखा था। ताई अम्मा, बाबा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मुझे क्यों रुखसत कर सकती है? सुरैया बेगम के गले से लगती जमील फूट फूट के रो रही थी। सुरैया बेगम जानती थी कि जमील इस वक्त कोई भी बात समझने की हालत में नहीं है। वो उसे कुछ भी कहेंगी मगर वो नहीं समझेंगी, इसीलिए वो फिलहाल खामोश रही थी। जमील कुछ हद तक संभल तो गई थी। वो उसे लेकर खाकान के कमरे की तरफ गई। जमील को खाकान के कमरे में लेकर दाखिल हुई तो वो अपने कमरे में नहीं था। बाथरूम में पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। जमील को बेड पे बिठाकर सुरैया बेगम दरवाजा बंद करते हुए कमरे से चली गई, जबकि जमील की आंखें से फिर से आंसू बहने लगे। उसी स्नाह में खाकान तौलिए से बाल रगड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। जमील को देखकर चंद लम्हों के लिए उसके कदम थम गए और चेहरे की तासरात तन गई थी, मगर वो उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ा। जमील ने दुख से खाकान की तरफ देखा। आप तो बहुत ही खुश होंगे, जीत तो आप ही की हुई है। मेरी बाबा ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे आपके साथ रुखसत कर दिया। आपकी अना को तकसीम मिल गई होगी। जमील ने शौकी नजरों से खाकान की तरफ देखते हुए कहा, मगर खाकान उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए बेड के एक सिमत आकर बैठ गया। उसकी इस हरकत पर जमील को मजीद गुस्सा चढ़ा। जब आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझ पर शक करते हैं, तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मुझे तलाक दे देते ताकि इस रिश्ते से हम दोनों की जान छूट जाती। हम दोनों को ही ये अनचाहा रिश्ता नहीं निभाना पड़ता। जमील ने उनकी खामोशी पर मजीद चटकते हुए कहा था। जमील के मुंह से एक बार फिर तलाक का लफ्ज सुनकर सही मायनों में खाकान का दिमाग घूम गया। वो अपनी जगह से उठा और जमील का बाजू सख्ती से पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। जमील इस अचानक इफ्तदाद के लिए तैयार नहीं थी। वो एकदम ही खाकान के सीने से आ लगी। खाकान ने सुर्ख निगाहें उसके चेहरे पर काटी।
जबकि उसकी उंगलियां जमील के बाजू में सख्ती से खूब रही थी।